اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین نجف اشرف، جوار امیر کائنات سے حیات مصطفیٰ کی خصوصی نشریات پروگرام فیضان رمضان لے کر آپ کا میزبان احمد سلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ مبارک رمضان سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے علی و عدالت علی علیہ السلام، جس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ صابر حسین کمال صاحب کو۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، ہم آپ کا بے حد شکر گزار ہیں۔ شکریہ، سلامت ہے قبلہ، جیسا کہ ہماری موضوع ہے علی و عدالت علی علیہ السلام، تو اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ عدالت کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ ذرا آپ اس پر روشنی ڈالیں تاکہ سامعین آپ کے اس پرکلام سے مستفید ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، قال اللہ عز وجل ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، صدق اللہ العلی العظیم۔ میں حیات مصطفیٰ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ یہ موقع انہوں نے ہمیں فراہم کیا۔ دین مبین اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے ایک بہترین سلسلہ ہے۔ عدالت قرآن مجید میں متعدد مقامات پر لفظ عدل وارد ہوا ہے، اور اس کے علاوہ عدالت کا جو ہم معنی لفظ ہے قسط، یہ بھی مختلف مقامات پر وارد ہوا ہے۔ تو عدالت لغت میں عدالت تساوی کو کہتے ہیں، برابری کو کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اصطلاحی معنی میں اگرچہ مختلف مقام پر مختلف حساب سے عدالت کا معنی لیا گیا ہے، مثلا فقہاء نے اپنے حساب سے عدالت کا معنی لیا ہے، اور اسی طرح متکلمین نے اپنے حساب سے عدالت کا معنی لیا ہے، لیکن عمومی طور پر جو عدالت کا معنی ہمارے جو ذہن میں آ جاتے ہیں وہ ہے کہ اعطاء کل ذی حق حق کا، یعنی ہر مستحق کو اس کا حق دینے کا نام عدالت ہے۔ او وضع کل شیء فی مکانہ، یعنی ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پہ رکھنے کا نام عدالت ہے۔ مثلا ابھی فقہاء نے عدالت کا جو معنی لیا ہے وہ علم فقہ کے اعتبار سے انہوں نے ایک ایسا ملکہ جس کے ذریعے وہ واجبات الہی کو انجام دے سکتا ہو اور محرمات الہی سے اپنے آپ کو بچا کے سکتا ہو، بچا کے رہ سکتے ہو، اس کیفیت کا نام، اس جو ہے کہ خاص چیز کا نام انہوں نے عدالت نام رکھا ہے۔ اور اسی طرح متکلمین نے وہ علم جو رب ذوالجلال کے تنزیہ کے بارے میں، خدا کے منزہ پاک و پاکیزہ ہونے کے بارے میں، کن چیزوں سے، یعنی ہر وہ چیز جو خدا کے شان کے لائق نہیں ہے ان سے پاک و پاکیزہ ہونے کا نام عدالت نام رکھا ہے۔ اور اسی طرح مختلف جو ہے کہ ادب کے اعتبار سے عدالت کا معنی یہ وارد ہوا ہے۔ انشاءاللہ جو ہمارے پاس وقت کی کمی ہے ہر ایک پر روشنی ڈالوں، لہذا جو عمومی طور پر عدالت کا معنی لیا جاتا ہے وہ یہ کہ عطاء کل ذی حق حق، ہر چیز کو اس کے جو ہے نا خاص حق، جو جسے مثلا حق جو ہے کیا کہتا ہے، اس کو حق دینے کا نام کیا ہے، عدالت نام رکھا ہے۔ یعنی کسی پر ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ انشاءاللہ جس کا بعد میں حق ہے وہ اس کو حق ملنا جی دینا۔ بہت بہترین گفتگو کی آپ نے۔ عدالت کے اہمیت کے بارے میں آپ مختصر روشنی ڈالیں تاکہ اس سے مزید اس مسئلے کو تھوڑا سا اور مزید روشن ہو جائے۔ عدالت کی اہمیت کے حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو خداوند عالم نے
روئے زمین کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد روئے زمین میں مختلف نظام رکھا، نظام شمسی ہے، نظام جو ہے نا قمری ہے، اس کے علاوہ چرند و پرند کی جو نظام ہے، روئے زمین میں تمام مخلوقات خداوندی کا ایک خاص سسٹم کے تحت اور خاص امور کے تحت، نظم کے تحت چلنے کا نام جو ہے یہ عدل ہے۔ یعنی اگر ذرہ برابر بھی وہ اپنے اس نظام سے ہٹ جائے، اپنے اس جس طریقے سے خداوند عالم نے انہیں چلایا ہے مساوی کر کے، ان کو خاص کیفیت میں رکھ کے چلائے، ادھر سے اگر معمولی سا بھی وہ ہٹ جائے، توازن اگر کھو دے اپنی توازن کو، تو وہاں پہ کائنات کے اس نظام میں خلل پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا اسی طرح خود انسانی معاشرہ جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل معاشرہ ہے، جسے خداوند عالم نے خود انسان کی خلقت کو باقی تمام خلقت سے افضل قرار دیا، حتیٰ کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کائنات میں بڑے بڑے چیزیں خداوند عالم نے جو انسان کے ذہن پریشان ہونے والی ایسی چیزیں خلق کی، لیکن ان تمام چیزوں پر بشریت کو فوقیت دی، بشریت کی خلقت کو فوقیت دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ خلقت میں سب سے جو بہترین خلق جس چیز کو خلق کیا وہ انسان ہے۔ اب انسان کے معاشرے میں انسان کا جو طور و طریقہ ہے، اس کے لیے بھی خداوند عالم نے ایک خاص سسٹم رکھا، نظام رکھا، اور اس نظام کو قرآن مجید کی شکل میں خداوند عالم نے ہمیں تعلیم دی کہ کس طریقے سے ہم نے اس اپنی زندگی کو گزارنی ہے۔ لہٰذا اسی نظام خداوند عالم کی عطا کردہ نظام کے ساتھ چلنے کا نام عدالت ہے۔ اگر اس سے معمولی بھی انسان ہٹ جائیں تو وہ دنیا میں بھی وہ خسارے میں رہیں گے اور آخرت میں بھی خسارے میں رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر مزید اہمیت کے حوالے سے اگر سننا چاہیں تو یہ ہے کہ خداوند عالم نے انہی مخلوقات خداوندی میں جس کو افضل ترین مخلوق بنا کے بھیجا، انہی میں سے اپنے برگزیدہ انبیاء کو خلق کیا، انبیاء کو خلق کیا، رسول کو خلق کیا، اوصیاء کو خلق کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ٹھیک ہے نا، خداوند عالم نے انبیاء کو خلق کیا اور ہدایت کے لیے کتاب کے ساتھ بھیجا، میزان کے ساتھ بھیجا، تاکہ لوگوں کے درمیان عدالت قائم کر سکے۔ اب دیکھیں خداوند عالم کی برگزیدہ ہستی ہے۔ خداوند عالم نے اپنے جو حتیٰ کہ کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو خداوند عالم جو نے انسان کے لیے بہت ساری چیزیں خلقت کی، بہت ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی، لیکن بنانے کے باوجود منت نہیں کی۔ لیکن جب رسول کو مبعوث کر رہے تھے، فرما رہے تھے، تو اس وقت خداوند عالم نے منت کر کے، اور وہ رسول جو منت کر کے مبعوث کر رہے ہیں، اس کے ہدف کو اگر دیکھیں تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں لیقوم الناس بالقسط، تاکہ عدالت کو قائم کر سکے۔ ان کتابوں کی ہدایت کے ذریعے سے خداوند عالم کے جو دستور حیات ہمیں دی ہے، اس کو حاصل کر لیں اور اس سے جو ہے نا آپ عدالت قائم کر سکیں۔ سبحان اللہ، بہت بہت عمدہ بات کی ہے۔ یعنی امیر المومنین کو جس وجہ سے شہید کیا گیا ہے لشدت عدلہ، یعنی عدالت کی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام کو یعنی شہید کیا گیا۔ یعنی علی ابن ابی طالب جو ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، جس کا حق تھا وہ حق اس تک پہنچا دیتے۔ بہت عمدہ بات کی قبلہ۔ ناظرین کرام، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ قبلہ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم آپ کی اس عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ناظرین کرام، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، مجھے اور میرے مہمان کو اگلے نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔